أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستوں ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ دوستوں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ بنی اسرائیل میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے، اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں گلے میوے بکس رہتے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرہ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی صدا میں ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ اس سے پہلے تمام بنی اسرائیل کا تذکرہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 58 تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 41، سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 لکھ کر سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔